اور اللہ کے نبی کی میں نے ایک حدیث میں لمبی بھی ہے بتایا تھا، اس کو سمرائز کرتا ہوں کہ براء بن عازب کی حدیث ہے، بڑی کمال کی حدیث ہے، اور وہ انسان کو نا جھنجھوڑنے کے لیے بہت کافی ہے. کہ انہوں نے کہا کہ ایک انصاری صحابی کی وفات ہو گئی، ہم قبرستان گئے اور اللہ کے نبی نے کہا کہ قبر عذاب سے پناہ مانگو. تو ہم نے پناہ مانگی، خود سے پناہ مانگی، پھر وہ آسمان کی طرف دیکھا اور زمین کی طرف دیکھا، اور پھر کہا کہ جب ایک برا انسان مرتا ہے نا تو angels with black faces come to him and they sit as far as he can see. جسٹ امیجن وہ کالے چہروں والے سے دیکھ رہا ہے، اور پھر ملک الموت اسے کندھے کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں. ہم سوری میں کٹ کر رہا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب انسان کی ڈیتھ ہونے لگتی ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے اس کے پاس، حالانکہ یہ ریالٹی نہیں ہے. آل آف اے سڈن جب آپ کی موت کا وقت ہوتا ہے تو یو the first thing that happens to you that you start seeing angels. اور اس دنیا سے اب سب ختم. اگر آپ ایک برے انسان ہیں، آپ نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزاری، تو اس وقت آپ وہ اینجلس دیکھیں گے جو خوبصورت شکلوں والے نہیں ہوں گے، بلیک فیسز اور خوفناک شکلوں کے. اور پھر نا اس نے روح حدیث میں کیا آتا ہے، ملک الموت کہے گا کہ یا ایھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، ایول سول، اخرجی الی سکرۃ من اللہ وغضب، نکل اپنے رب کے غضب کی طرف اور اس کے پنشمنٹ کی طرف. مطلب ہمیں کبھی بھی نا ایسے یہ الفاظ نہ سنائے. تو حدیث میں کہتا ہے جو روح ہے نا وہ چونکہ اس کو پتہ ہے عذاب شروع ہے، اب وی آئی پی لائف ختم، اب وہ پارٹیز، اب وہ گلیٹرز اینڈ گلیمرز، اب وہ ابجی گاڑیاں، اب گھر، وہ سب ختم، اب عذاب شروع ہے. تو وہ بھاگے گی کہ ہاں یہ کیا ہوگا، یہ تو موت آ گئی، میں تو کبھی امیجن نہیں کیا تھا، میں تو مرنا ہی نہیں تھا، یہ کہاں سے ہو گیا. تو فرشتے نا اس کو ڈائیو کر کے نکالیں گے، فرقہ یہ جو ہے نا ڈائیو کر کے گھس کے نکالنا، ٹھیک ہے. اور وہ جو نکالیں گے نا، حدیث میں کیا آتا ہے، ٹیئرنگ، یعنی اس حدیث کے الفاظ ہوئے جیسے ایک ویٹ وول کو لپیٹ دیا جائے کانٹے دار جھاڑی پہ اور اس کو کھینچا جائے، جس طرح وہ ٹیئرنگ آل ہز نروز اینڈ مسلس، کتنا پینفل پروسیجر ہوگا. اور وہ جو ہے نا پھر نکلی اور پھر اس کو نا جہنم کا لباس پہنا جائے گا، اور اسے اتنی بدبو آ رہی ہے، اس گناہ کی بو ہوتی ہے، گندی گندی چیز کہ آسمان دنیا میں پھیل جائے گی. پہلے آسمان تک لے جایا جائے گا اور دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا آسمان کا، پوچھا جائے گا اور دروازہ نہیں کھولا جائے گا کیونکہ اس کی بدبو جو ہے نا پورے آسمان اینجلز اس کو محسوس کریں گے، اور اینجلز ان کو برے برے ناموں سے پکاریں گے، برے ناموں سے. who is this, they'll call that person with the worst names. اور وہیں سے پہلے آسمان سے اس کو زمین پھینکا جائے گا سیدھا قبر میں، جہاں پہ اس کا اگلا مرحلہ شروع ہوگا. اور قرآن بھی آتا ہے، قرآن نے ہر چیز بتا دی ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں. منہا خلقناکم، یہ الفاظ ہوں گے فرشتوں کے، وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا تھا، وفیہا نعیدکم، تمہیں واپس یہاں پہ لوٹا دیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ایک دفعہ دوبارہ کھڑا کر دیں گے. اور ہمیں تو کھڑے ہونے کا یقین ہی نہیں ہے. مطلب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ انہ علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر، ہم تمہارے واپس آنے پہ بالکل قادر ہیں جس دن سرائر یعنی سیکرٹ سینس یا سیکرٹس کھول دیے جائیں گے، پبلک کر دیے جائیں گے. اور ہم لوگ بالکل ایسے. اگر آپ میں نا کچھ عرصے پہلے یہ چیز سوچا کرتا تھا کہ پتہ نہیں آنے والے معاملات اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے کہ یہ سارا جو ایک ٹرانزیشن ہے کیسی ہوگی. لیٹس سے آپ کو کسی نے بھی ہوش کر دیا، لیٹس سے جسٹ کنسیڈر، اور آپ کو اتنی کانشیس ہے کہ آپ لوگوں کی آوازیں سن رہے ہیں، ٹھیک ہے. سوچیں کہ آپ کی کیا اس ٹائم کیفیت ہوگی جب آپ لیٹے میں. اکثر سلیپ پیرالسس بہت ایک ریمائنڈر ہے یہ بھی، جن لوگوں کو ہوا ہے ان کو پتہ ہے کہ کیا چیز ہوتی ہے. تو ایسی سچویشن ہے کہ آپ اپنے جسم کو نہیں ہلا پا رہے اور آپ سن بھی رہے ہیں اور جان بھی رہے ہیں. سوچیں وہ کیا کیفیت ہوگی جب کہا جائے گا کہ اس میں یہ تو اٹھاؤ جلدی کرو، مغرب ہونے والی، اور آپ یو آر لسننگ ایوری تھنگ. اللہ جانے کیا معاملات ہوں گے، لیکن پھر وہ ڈھاگ رہے ہیں اور قبر کی پہلی رات ہوگا. یہ آپ سوچتے ہو نا تو آپ کام میں لگ اس میں نا چیخنا چلانا بھی ہے شروع کا. اگر تو بری ہے نا، چیخے گا چلائے گا کہ کہاں لے کے جا رہے مجھے. میں زندہ ہوں. یعنی ایک بات جس سے بڑا ڈر لگتا ہے نا وہ یہ کہ چاہے آپ بہت زیادہ نیک اعمال کرنے والے ہیں، فرمانبردار انسان تھے اپنی زندگی میں، چاہے آپ ایک نافرمان ایک کافر شخص تھے، قبر کی پہلی رات میں منکر اور نکیر آپ کے پاس ایک ہی صورت میں آتے ہیں جو ان کی اصل صورت ہے، جو کہ بہت بھیانک ہے. The kind of dark setup we have right now, if you imagine, if we shut off this light right now, pitch black darkness. اور اس میں جو احادیث میں ان کی حیت آئی ہے نا، ان کی جو اپیرنس آئی ہے منکر اور نکیر کی، they don't listen to anyone، ٹھیک ہے. ان کی آنکھیں بہت بڑے بڑے دیگچوں کی طرح ہیں حدیث کے الفاظ میں، اور ان کے دانت جو ہے وہ سینگوں کی طرح بڑے بڑے، اور ان کی آواز جو ہے وہ گرج کی طرح، بجلی کی گرج جو ہے نا. اس میں وہ سوال پوچھیں گے من ربک ما دینک من نبیک کا، اس آواز میں، اس گرج میں، جب آج کل جب گرجتی ہے جی، اور یہ آج کل جب گرجتی ہے تو ہم بھی، although ہماری کیا ایج، ہم بڑے بچے تھے تب تو ہم بھاگتے تھے اپنے پیرنٹس کی طرف، ابھی بھی ہم ڈر جاتے ہیں تھوڑے سے، ہمارے دل لرز جاتے ہیں. تو وہ اس پچ بلیک ڈارکنیس میں اس آواز کے ساتھ، اس نیلی آنکھوں کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہارر سین ہے، لیکن دس از ریالٹی. یہ اس شخص کے پاس حدیث میں آتا ہے کہ اپنے دانت زمین میں گھسا کر زمین اکھیڑتے ہوئے اس کے پاس آئیں گے. بالکل. کین یو امیجن دس؟ یہ کسی نافرمان شخص کا نہیں ذکر ہو رہا، ہر بندے کا ذکر ہو رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ سنا تو وہ بڑا زیادہ نا شی بیکیم ویری سیڈ. تو انہوں نے اس چیز کا ذکر نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا. تو انہوں نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوگا اور اس نے ساری زندگی ان چیزوں سے دور رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑی آسانی والا معاملہ کریں گے، اور اس پہ وہ
ڈر والی کیفیت نہیں تاری یثبت ہوتی. اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ. اللہ اکبر. استقامت دیں گے. لیکن جو کافر ہوگا نا شخص